إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. پہلا اعتراض بہت تگڑا اعتراض یہ ہے کہ اس میں ضعیف حدیثیں بھری ہوئی ہیں. یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس میں کیا بولتے ہیں، ضعیف حدیثیں بھری ہوئی ہیں. انہوں نے ایک کتاب شائع کی ہے، شائع کیا انہوں نے فضائل اعمال پہ نشانات لگائے ہیں اور جگہ جگہ نشانات لگا کے قلم زد کر کے اس کو ریڈ فضائل اعمال نام دیا ہوا ہے. بہرحال وہ ہمارے پاس ہے نسخہ، یا ہمارے لیپ ٹاپ میں بھی ہے، وہ اس پہ انہوں نے اعتراضات کیے. ہم نے اس سب اعتراضات کو نقل کیا ہے. ان اعتراضات کا خلاصہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کتاب میں فضائل اعمال میں ضعیف حدیثیں بھری ہوئی ہیں. یہ اعتراض ہے پہلا. میں ایک ایک اعتراض نقل کرتا ہوں، آگے جواب دیتا چلا جاؤں گا. پہلی بات تو یہ کہ ضعیف حدیث، پہلے یہ جائزہ لو کہ فضائل اعمال میں کتنی ہیں. مولانا لطیف الرحمن صاحب بہرائچی نے ایک کتاب لکھی ہے تحقیق المقال کے نام سے، اور اس میں انہوں نے جائزہ لیا ہے فضائل اعمال میں کتنی حدیثیں ہیں. تو پورا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے، وہ میرا کہاں ہے بھائی، کور کہاں ہے، اٹھا کر، انہوں نے جائزہ لینے کے بعد اس میں تجزیہ پیش کیا ہے فضائل اعمال کی احادیث کی تعداد، کل تعداد کتنی ہے اور کتنی صحیح ہیں اور اس میں کتنی ضعیف ہیں اور کتنی حسن ہیں. یہ پورا انہوں نے تجزیہ پیش کیا ہے. فضائل اعمال میں جو روایات اور احادیث ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سائیڈ میں عربی ہے، دوسرے سائیڈ میں اردو ترجمہ ہے. عربی اور اردو ترجمہ. تعلیم کرنے والے سے اردو ترجمہ پڑھتے ہیں، عربی والی نہیں پڑھتے ہیں. تو اس طرح کی یہ حدیثیں جو ہوتی ہیں، یہ جو امام حضرت کا طریقہ ہے، یہ اصل حدیث ہوتی ہے. اس کے نیچے فائدہ بول کو لکھتے ہیں. فائدہ اگر کو پڑھتی نا، فائدے کے تحت میں بھی بہت ساری حدیثیں آتی ہیں. اس میں عربی نہیں ہوتی، صرف اردو حدیث ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اصل حدیث ہوتی ہے جو عربی کے ساتھ اردو کا ترجمے کے ساتھ آ رہی ہے. اسی حدیث میں، عربی حدیث کے نیچے وہ حدیث کا درجہ اور حوالہ بھی لکھتے ہیں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ. فائدے کے تحت میں اسی حدیث کو سمجھانے کے لیے اسی حدیث کی تائید میں آنے والی دوسری حدیثیں فائدے کے تحت میں اردو میں نقل کرتے ہیں. وہ اصل حدیث نہیں ہے، بلکہ اصل حدیث ہی کے معنی کی تائید کرنے والی یہ حدیثیں ہوتی ہیں. یہ دو قسم کی حدیث ہیں. تو اصل حدیث تو وہ ہے جو عربی کے ساتھ آ رہی ہیں، یہ اصل حدیثیں. وہ اصل حدیثیں فضائل اعمال میں کل کتنی ہیں؟ ان کی کل مجموعی تعداد جو اصل حدیثیں ہیں 377 ہیں. کتنی ہیں؟ پورے فضائل اعمال میں وہ اصل حدیثیں 370 پر 7 ہیں. اور ان میں صحیح حدیثیں اور حسن حدیثیں، کل آپ سن چکے صحیح کسے کہتے ہیں، حسن کسے کہتے ہیں، ضعیف کسے کہتے ہیں، آپ لوگ کل سن چکے. صحیح اور حسن درجے کی حدیثیں 377 میں سے 242 ہیں. کتنی؟ اور ضعیف حدیثیں اس میں 135 ہیں. 377 میں 135 کا پرسنٹیج نکالو، کتنا نکلیا؟ تقریباً 1/3 سے تھوڑا سا زیادہ، 1/3 سے تہائی حدیثیں اس میں ضعیف. 2/3 کون سی ہیں؟ 2/3 کی کون سی ہیں؟ بولو بھائی. صحیح اور حسن. اب بتاؤ کہ پہلا اعتراض کہ اس میں ضعیف حدیثیں بھری ہوئی ہیں غلط ہے کہ نہیں ہے؟ 1/3 صرف حدیثیں ضعیف ہیں، 2/3 حدیثیں اس میں صحیح اور حسن درجے کی ہیں. تو اس میں صحیح اور حسن درجے کی حدیثوں کو چھوڑ دیا اور صرف ضعیف حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے کہہ دیا کہ بھائی ضعیف حدیثوں سے کتاب بھری ہوئی ہے. ایک سوال کا جواب.
اسی میں دوسرا سوال یہ ہے، بلکہ میرا سوال ہے کہ اگر ضعیف حدیثیں اس میں 1/3 بھی ہیں تو کیا یہ زیادہ ہیں؟ صحیحین کے سوا، بخاری مسلم کے سوا صحاح ستہ کی بقیہ 4 حدیثیں، امام ابو داؤد شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ، یہ صحاح ستہ جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں حدیث کی، یہ صحاح ستہ میں 4 حدیثیں بھی ضعیف حدیث سے خالی نہیں ہیں، ان میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں، صحاح ستہ میں ہیں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں ضعیف حدیثیں ہیں۔ ابن ماجہ جو 6 نمبر کی کتاب ہے صحاح ستہ کی، اس ابن ماجہ میں تو 60% حدیثیں ضعیف ہیں۔ تو اگر صحاح ستہ میں ضعیف حدیثیں آ سکتی ہیں اور صحاح ستہ میں ضعیف حدیثیں ہونے کے باوجود وہ صحاح ستہ معتبر مانی جاتی ہے، ساری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے اور اس کے حوالے دیتے ہیں اور سارے مدارس میں اس کو آخری سال میں باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے، تو فضائل اعمال میں اگر 1/3 حدیثیں ضعیف ہو گئی تو کیوں اس پر اعتراض ہو رہا ہے اور کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ بات سمجھ آئی؟ 2 بات۔ تیسری بات، چلو اگر ضعیف حدیثیں اس میں آئی بھی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ صاحب فضائل اعمال سے ضعیف حدیث نکالو، ہم فضائل اعمال پڑھیں گے، تو ہمارا پہلا سوال یہ کہ پھر صحاح ستہ میں سے پہلے نکالو، اس کے بعد صحاح ستہ پڑھو۔ صحاح ستہ میں سے کوئی نکال سکتا؟ مائی کا لال، ایک صاحب نے نکالنے کی بہت کوشش کی اور وہ آج تک ملامت کے انبار جو ہے بھگت رہے ہیں۔ ایک صاحب ہے نا البانی صاحب نے صحاح ستہ میں صحیح الگ ضعیف الگ کر کے اب ان کے اوپر جو ملامت کا انبار پڑ رہا ہے نا، ان کے اوپر جو لگ رہی ہے ملامت، وہ خبر میں اس کا حساب کتاب دے رہے ہیں۔ تو یہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ صحاح ستہ میں سے ضعیف حدیثوں کو نکال دیں، اور نکالنا یہ کوئی اچھا کام نہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث ضعیف جب اتنے بڑے بڑے محدثین معتبر مان رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ضعیف حدیث کا بھی کوئی درجہ ہے، تبھی تو لکھ رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر۔ ضعیف حدیث اگر ناقابل اعتبار، ناقابل قبول اور ناقابل عمل ہوتی تو اتنے بڑے بڑے محدثین ضعیف حدیث کو کیوں لیتے؟ سارے محدثین ضعیف حدیث کو لے رہے ہیں اور اپنی کتابوں میں جگہ دے رہے ہیں، اس کو پڑھنا، اس کا پڑھانا اور اس کا اعتبار سارے محدثین کے نزدیک ہو رہا ہے، تو پھر ضعیف حدیث اگر فضائل اعمال میں آ گئی تو کیوں قابل اعتبار نہیں ہے؟ پھر دوسری بات، آپ نے کل پڑھا تھا، سنا ہے سبق میں، کہ ضعیف حدیث ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے۔ ضعیف حدیث ہونے کے بھی کچھ وجوہات ہیں۔ کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ سند میں، یعنی حدیث تو اپنی جگہ صحیح ہوتی ہے، صحیح حدیث تو ضعیف نہیں ہوتی، حدیث کی جو سند ہوتی ہے اس پر کلام لگتا ہے، اس پر کلام ہوتا ہے، اس میں کچھ کمی ہوتی ہے۔ 2 قسم کی کمی کل ہم نے بتائی تھی، ہر 2 قسم کی کمی میں 10 وجوہات ہم نے بتائی تھی، تو ان 10 وجوہات میں سے کوئی وجہ پائی جاتی ہے تو وہ حدیث کی سند ضعیف ہوتی ہے، تو لہذا سند کی کمزوری کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو رہی ہے، تو اس کی بنا پر اس حدیث کو بالکل لیا چھوڑ دیا جائے، کسی محدث کے نزدیک جائز نہیں۔ اور آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ فضائل اعمال، عملوں کے فضیلتیں، کسی بھی عمل کے کرنے کے بارے میں ثواب، کسی عمل سے رکنے پر اس پر بھی ثواب، اور منع کیے گئے کسی عمل کو کرنے سے عذاب، یہ اس کو کہتے ہیں فضائل اعمال۔ فضائل اعمال کسے بولتے ہیں؟ کسی نیک عمل کو کرنے تو اتنا ثواب ملے گا، نہیں کرے تو اتنا گناہ ہوگا، فلاں ممنوع اور حرام کام سے بچے تو یہ ثواب ملے گا، نہیں بچے تو اتنا گناہ ہوگا۔ اس کو بیان کرنے والی جو حدیثیں ہوتی ہیں اس کو بولتے ہیں فضائل اعمال۔ اس سلسلے میں، یہ ٹاپک میں، کسی عمل کا ثواب بتانا، کوئی عمل نیک صالح عمل پر ثواب بتانے میں، کوئی ایک عمل کرنے سے گناہ بتانا، یہ گناہ اور ثواب بتانے والا جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک میں ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے۔ سارے محدثین مانتے ہیں اس کو، تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ سارے محدثین فضائل اعمال کے ٹاپک میں ضعیف حدیث کو قبول کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہر محدث نے اپنی حدیث کی کتاب میں ضعیف حدیث کو جگہ دی ہے۔ کیوں؟ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ثابت کر رہے ہیں، اس سے کوئی عقیدہ نہیں ثابت کر رہے ہیں،
اور اس سے کوئی اسلام کا اور دین کا کوئی بنیادی حکم نہیں ثابت کر رہے ہیں، اس سے تو عمل کی فضیلت کو ثابت کرنا ہے، عمل کا ثواب بتانا ہے، کسی عمل پر عذاب کو بتانا ہے، اور اس میں آخرت کے احوال اور قبر حشر کے حالات اس میں بتائے جاتے ہیں، کوئی تاریخی بات اس میں ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں ضعیف حدیث قبول کی جائے گی، ضعیف حدیث کو رد نہیں کیا جائے گا اور اسے ٹھکرایا نہیں جائے گا۔ اس ٹاپک میں ضعیف حدیث لی جاتی ہے، اس لیے سارے محدثین ضعیف حدیث کو لیتے ہیں۔ تو لہذا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فضائل اعمال میں یہی کیا ہے کہ ضعیف حدیثیں صرف عملوں کا ثواب بتانے، عملوں کے فضائل بتانے، کسی عمل کے نہ کرنے پر گناہ اور سزا بتانے کے لیے ہی ضعیف حدیثوں کو لایا ہے، ذکر کیا ہے، اور یہ محدثین کے ضابطے اور اصول کے مطابق جائز ہے۔ تو فضائل اعمال میں اگر یہ وہ آ گیا ہے تو کون سا غلط ہوا؟ کیوں پھر اعتراض ہو رہا ہے؟ اعتراض کرنے والا جاہل ہے، اس کو ذرا برابر پتہ ہی نہیں کہ ضعیف حدیث کسے بولتے ہیں، اور ضعیف حدیث جو ہے اس سلسلے میں جو لی جا رہی، کیوں لی جا رہی ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں۔ بس صرف اعتراض کر کے فضائل اعمال کا درجہ اور مقام رتبہ گھٹانا اس کا مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ورنہ ان کے مدرسوں میں بھی، ان کے جو غیر مقلدین اہل حدیث کے مدرسے، آپ جا کے چھان لو سیاستہ پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے، پوچھو ان کو، آپ پڑھاتے ہیں؟ بخاری مسلم ہی، صرف بخاری نہیں پڑھاتے، بخاری کے ساتھ ساتھ پوری سیاستہ پڑھاتے ہیں۔ پڑھاتے کا مطلب ضعیف حدیثیں بھی پڑھا رہے ہو۔ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ آپ ان کو پوچھو ضعیف حدیثیں۔ اگر تمہارے نزدیک ضعیف حدیثیں فضائل اعمال میں قابل قبول نہیں ہے تو دوسری سیاستہ میں کیوں تم قبول کر کے کیوں تم لوگ اس کو پڑھنا پڑھانا کر رہے ہیں؟ یہ ان پر بھی اعتراض ہوگا۔ تو لہذا اعتراض کرنا آسان ہے، لیکن اعتراض میں نیت صحیح ہونا چاہیے اور جذبہ صحیح ہونا چاہیے۔ یہاں نیت میں کھوٹ ہے، فضائل اعمال کو گھٹانے کے لیے، اس کا درجہ گرانے کے لیے اعتراض کیا جا رہا ہے، ورنہ تو ضعیف حدیث وہ بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ ایک اعتراض کا جواب ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا